دوستوں آج کا دور میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جس میں کہ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور باقی سوشل نیٹ ورکس جیسے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ٹویٹر اور باقی اخبارات تو خاص طور پر شامل ہیں جو کہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو اس کے ہمارے سامنے بہت سے مثبت اثرات بھی ہیں جو کہ ہم سب کو معلوم بھی ہے، لیکن ایک طرف اس کے منفی اثرات بھی بہت ہیں جس نے کہ اس پورے معاشرے کو اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں میڈیا کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر ملٹی نیشنل کمپنیز ہوگی، بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہوگے، وہ اسی میڈیا کو اپنے مفادات کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ اور میری اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دلیل کافی ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ تمام بڑی بڑی کمپنیز اور بڑے بڑے سرمایہ دار ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں بہت بھاری سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان تمام کمپنیز کا 60 سے 70% بجٹ صرف اس مارکیٹنگ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل عدل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اور دوستوں آپ کو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ تمام میڈیا گروپس افراد کی ذہن سازی کے لیے مخصوص ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، اور جس میں یہ مذہب کا بھی خوب استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر اس کی مثال لی جائے کہ فلاں چائے پیو، قرآن اندازی میں شامل ہو جاؤ، عمرے کی سعادت حاصل کرو، فلاں پروڈکٹ کا استعمال کرو، فلاں ٹوکن کے ذریعے خدمت انسانیت کی فلاح اور سرگرمی میں شامل ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح یہ قوم کو شارٹ کٹ طریقوں سے پیسہ کمانے اور ایک ہی رات میں امیر ہو جانے کے خواب دکھاتے ہیں، اور لوگوں کو محنت سے کاٹ کر بیکار بنانے کے لیے جوا وغیرہ اور ایسے ٹی وی شوز چلائے جاتے ہیں جس میں شامل ہو کر اوٹ پٹانگ اور بیکار سی حرکتیں جن کو کھیل کا نام دیا جاتا ہے، اور وہاں بھی ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ یہ آج ہی پاکستان جیت کر لے جائیں گے۔ یعنی کہ انسانی نفسیات کا منفی استعمال کر کے ایک مخصوص ماحول پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں موجود ہر عمر اور ہر طبقے اور گروپس کے لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے یہ تمام بڑے لوگ اور سرمایہ دار میڈیا کے مختلف چینل اور ذرائع کو استعمال کرتے ہیں اور مخصوص ایجنڈے کے تحت ان کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ جیسے کہ گھریلو مسائل ہو گئے، سوسائٹی کے دیگر مختلف موضوعات پر ڈرامے اور فلمیں تو بنائی جاتی ہیں، لیکن ان مسائل کا نہ تو کوئی حل پیش کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان مسائل کے اصل اسباب پر بات کی جاتی ہے کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوئے اور اس کا اصل حل کیا ہونا چاہیے۔ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ ہمارا ڈرامہ نگار اپنی ٹی وی ڈراموں کے ذریعے ساس اور بہو کے درمیان ناچاقی، میاں اور بیوی کے جھگڑے، پورے گھر کو ماحول کو ایسے دکھاتے ہیں کہ جس میں اپنے اپنے حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہو۔ جیسا کہ اگر عورت کی مثال لی جائے کہ عورت کو اتنا مظلوم بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ جیسے وہ مرد کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، کہ وہ مرد کی غلامی اور نوکرانی کے طور پر زندگی بسر کرتی ہے۔ اور اسی بنا پر عورتوں میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے جس طرح سے یورپ میں عورتوں کو آزادی حاصل ہے، ان کو بھی اسی طرح کی آزادی اور حقوق مانگنے چاہیے۔ اور اس پر ان کی بدماشی تو یہ ہے کہ تصویر کا ایک رخ تو دکھاتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھاتے کہ یورپ ان تمام عورتوں کو اپنے پروڈکٹ اور اپنی مارکیٹنگ میں اشتہار کے طور پر کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور افسوسناک بات میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ بڑے یورپ میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہ کچھ دنوں پہلے ایک تحریر میری نظر میں گزری، وہ یہ تھی کہ مغربی ممالک میں عورتوں کے گردن کے پیچھے ایک بار کوڈ نصب کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ بیچا جائے گا، جیسا کہ ان کی انسانی حوالے سے کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اور آج کل بھی یورپ میں یہی ہو رہا ہے کہ یورپ کا پورا خاندانی نظام بالکل ٹوٹ چکا ہے، اور اب وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ وہ تمام یہ کام ہمارے ملکوں میں بھی آ کے کرے۔ اور جبکہ اس کے برعکس اسلام نے عورتوں کو اتنی عزت دی ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب میں عورتوں کو اتنی عزت نہیں ہے، لیکن یہ تمام باتیں آج کل کے لبرل لوگوں کو کہاں سمجھ آنے والی ہیں، چونکہ یورپ میں ہوتا ہی یہی ہے کہ خاندان سے اس کو کاٹ کر اپنی ذاتی فیملی اور پھر آہستہ آہستہ اس سے بھی کاٹ کر تنہا کر دیا جاتا ہے۔ اور اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤس بن گئے ہیں، یعنی کہ اب وہ تمام سوچ پاکستان میں بھی غالب آ رہی ہے۔ لیکن اس پر بھی طویل بحث کی جا سکتی ہے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہے کہ یہ تمام بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز اور سرمایہ دار ملکی میڈیا کے ذریعے کمزور ملکوں کے سیاسی و معاشی معاملات میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں، اور ان ملکوں کے مذہبی رہنماؤں، دانشوروں، تجزیہ نگاروں، موٹیویشنل سپیکرز وغیرہ کو اپنا اپنا چورن بیچتے ہیں۔ اور یہ تمام ہمارے ملک کے اینکر اپنے ٹاک شوز میں فضول بحث و مباحثے میں لگے رہتے ہیں، اور تو اور پروگرامز کو لڑائی کا اکھاڑا بنا کر عقل و دانش کی تو ماتی مار دیتے ہیں۔
اور ان تمام میں ایک بات بڑی مشترک اور غور طلب یہ ہے کہ یہ تمام شوباز لوگ ملکی مسائل کے بنیادی اسباب میں صرف افراد کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ ملک میں جتنے بھی مسائل درپیش ہیں اس کو ایک فرد پر ڈال دینا کہ اسی فرد کی بنا پر یہ تمام مسائل اٹھ رہے ہیں، اور پھر ان کے حل کے لیے انفرادی اصلاح کے مشورے دیتے ہیں کہ آدمی نماز اور پرہیزگار بن جائے تو یہ تمام مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کبھی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ تمام افراد ٹھیک ہو گئے ہوں اور معاشرہ خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یعنی کہ جو اصل خرابی ہے جس سے تمام مسائل درپیش آ رہے ہیں، تمام مشکلات اٹھ رہی ہیں، اس پر بالکل بھی بات نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر دیکھا جائے آج کل کا نوجوان 13-14 گھنٹے میڈیا کے ماحول سے گزرتا ہے، جس میں کہ تمام سوشل میڈیا وغیرہ آ جاتا ہے، کہ جب وہ ان مسائل پر بات کرتا ہے تو وہ مسائل پر کم اور مختلف شخصیات پر تنقید اور گالی گلوچ زیادہ کرتا ہے، وہ اسی بنا پر ان میں برداشت کا مادہ بالکل طور پر بھی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ تھوڑی سی بھی بات اگر ہو جائے تو وہ اس کے لیڈر کو گالی گلوچ اور وہ اس کے لیڈر کو، یہی تماشا لگا رہتا ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل یہ رائج نظام یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام کی پیدا کرتا ہے، کہ جب تک یہ نظام قائم رہے گا تب تک یہ مسائل موجود رہیں گے۔ اور اسی لیے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شخصیات اور پارٹیوں پر تنقید میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اثر بڑی اور نظام کی خرابیوں پر غور و فکر کریں اور اسے تبدیل کرنے کا شعور حاصل کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔